اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعض اوقات ہم اپنے پاس جو دولت ہے، جو نعمت ہے، اس کو نہیں پہچانتے، مگر ان نعمتوں کو جو حاصل کا استعمال کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس نعمت سے جو ان کو ملی ہے اس سے جو ہے اپنے جذبات، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، ان کے اس حالات سے ایون جو دوسرے لوگ ہیں اس کی اسٹڈی کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ان میں کیا نعمتیں ہیں، جو جیسا ایک دولت میں کسی دولت کی وجہ سے کچھ بڑا اپنا زندگی کی آسائش بناتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے، یہ دولت ہے، یہ یہاں سے حاصل کیا، یہ محنت کیا، یہ کیا۔ اب ہمارے بارے میں ہم شیعہ ایک مائکروسکوپک مائنرٹی، بہت کم قلت میں عام مسلمانوں کی، مگر اس کے باوجود دنیا ان کو کس نظریے سے دیکھ رہی ہے اور کیسا ان کو پہچان رہی ہے۔ یہ ان شیعوں کی داستان ہے جس کو دیکھ کر جو تو دنیا حیران ہے اور اس پہ بہت ریسرچ کر رہی ہے اور بہت پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، ان میں کیا چیز ہے جو ان میں اتنی ہمت ہے۔ یہ بات 1990 کی ہے، جب ایران اور بیروت کے شیعوں کے حالات سے دنیا حیران اور اچنبھے میں رہ گئی، تو انہوں نے ان واقعات کے بارے میں چین میں ایک مفکرین اور ریسرچ کی جو تو بیٹھک ہوئی، اور اس میں اس بات کے نتیجے پر پہنچنا چاہے کہ ایک چھوٹی سی مائنرٹی میں اتنی کیا طاقت ہے کہ بڑی بڑی امریکہ کے اور اتنے سپر پاور جو بنی ہے دنیا اس سے ٹکر لیتی ہے۔ تو اس واقعے کو جو ہے وہاں کی جو بیٹھک ہوئی تھی اس کے بارے میں ہمارے حامد بن شبیر صاحب نے کتاب لکھی، ریٹائرڈ چیف جسٹس اور حیدرآباد کے تھے وہ، ان کی کتاب ہے خلافت و امامت۔ اس کے صفحے 192 میں آپ جو ہے تو اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ جب چین میں ہوا تھا، چین میں اسٹڈی کی تھی اور جو نتیجے پہ پہنچے اس کے بارے میں یوں ان کی اس صفحے پہ تحریر ہے: ایران اور بیروت کے شیعوں کی سرفروشی کے واقعات کو دیکھ کر چین کے بعض مفکرین کو ریسرچ کا خیال پیدا ہوا، اور 3 سال قبل یعنی 1990 سے 3 سال قبل، یہ کتاب ان کی 90 کی تھی، ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں بڑے بڑے مفکرین سر جوڑ کر تبادلہ خیال کیا، بڑے بڑے مفکرین کو ان کو بلایا، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ شیعوں کے پاس کیا چیز ہے، اس کے نتیجہ نکالے کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے۔ شیعوں کے پاس 2 گراں قدر چیزیں ایسی ہیں جن کے سامنے وہ دنیا کی ہر چیز کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ 2 چیزیں ان کے پاس ایسی ہیں جس کی وجہ سے اپنی طاقت کو وہ بہت بڑی سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے تو نتیجہ ہے۔ یہ لوگوں نے جو مفکرین تھے اور جو بڑے بڑے ریسرچ اسکالرس تھے وہ چین میں بیٹھ کر جو ریسرچ کیے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ بھی ان میں کیا طاقت ہے، اور وہ طاقت کا ذکر انہوں جو ہے اسٹڈی کر کے بتا رہے کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے، جو جس کی وجہ سے یہ جو ہے اتنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی طاقت میں وہ کسی کو بھی جو ہے تو کمزور سمجھتے ہیں اور اپنی طاقت کو اللہ کی طاقت کے ساتھ آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ تو ان کے پاس وہ کون سی طاقت، ویسے تو مسلمان سبھی ہے، سبھی کے پاس اللہ ہے، سبھی کے پاس قرآن ہے، اور ان میں کیا خاص بات ہے جو دوسرے عام مسلمانوں سے الگ ہیں، اور اتنی یہ ان کی بات کی جا رہی جو کہ حقیقی شیعہ ہیں اور فالورس ہیں شیعت کے، ایک عام جو آج ہمارے جو بر صغیر میں ہیں ان کی بات نہیں ہے۔ یہ لبنان اور ایران کے شیعوں کی باہمت زندگی کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں نے یہ کیا نتیجہ پہنچا کہ ان کا 2 گراں قدر چیزیں ایسی ہیں جن کے سامنے وہ دنیا کو ہر چیز کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس یہ 2 چیزیں کیا ہیں۔ وہ 2 چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ایک تو علی کی محبت، ایک تو علی کی محبت جس کو
کائنات کی دولت ان سے خرید نہیں سکتی۔ علی کی محبت ایسی چیز ہے، ایک شیعہ کے دل سے نکال 1400 سال کی ہسٹری کے میسے میں تمار کو جو تسلی پہ چڑھا دیا، علی کی محبت ان کے دل سے نہیں نکال سکی۔ اس کے بعد بنو امیہ نے سوچا، بنو عباس نے سوچا، لاکھوں لوگوں کو انسان کو مارے کہ علی کا نام رکھنے والوں کے ہاتھ کاٹ رہے، سر کاٹ رہے، علی کا نام زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے ہر بچے کا نام، آخر کو ایک بڑھیا ایک عورت کے جب کئی بچے وہ کر دیے، قربان کر دیے، تو پھر لوگوں نے بولا کہ اب کب تک؟ اس نے کہا کہ میں آخری بچہ کہ اس کے بعد اور بھی بچے ہوں گے تو میں علی کا نام کاٹنے والے کاٹتے رہے، میں علی کا نام۔ یہ محبت شیعوں کی علی سے جو ہے، یہ دنیا کی کائنات چھین نہیں سکتی، اور یہی علی کی جو محبت ہے ان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ لیو لائک علی، یعنی علی کیا زندگی گزارتے تھے وہ سکھاتی ہے علی کی محبت۔ یہ وہ ریسرچ اسکالرس نے بتایا کہ ان کو زندگی اگر جیتے ہیں یہ تو علی کی طرح، علی کی محبت ہے ان کے دل میں، جس کو کائنات کی اگر پوری دولت لا کے رکھ دے تو ان کے دل سے نکال نہیں سکتے۔ ان کے دل میں علی کی محبت اتنی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا، دوسرے شہادت حسین، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، جس سے سرفروشی کا ایسا جذبہ انہیں ملا کہ وہ موت سے مطلق نہیں ڈرتے، وہ موت سے مطلق نہیں ڈرتے، یعنی ان کو موت ان کا ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، موت کو وہ گلے لگاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں علی کی طرح، مرتے ہیں حسین کی طرح۔ لیو لائک علی اینڈ ڈائی لائک حسین، جیو تو علی کی طرح اور مرو تو حسین کی طرح۔ یہ سبق ان کو بچپن سے سکھا ہوا ہے، اور یہ سبق سیکھنے کے بعد آج دنیا ان سے ٹکر لینا چاہ رہی ہے، آج دنیا ان سے مقابلہ کرنا چاہ رہی ہے تو امریکہ پریشان، اور طاقتیں جو بھی دشمنی پہ اتری ہوئی ان سے پریشان۔ یہ وجہ ہے علی سے محبت اور حسین کی سرفروشی کی داستانیں بچپن سے بچے سنتے۔ تو علی کی محبت اور جو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک مکمل انسان آپ کے سامنے ایک ماڈل رکھتی ہے اور ایک جینے کا طریقہ سکھاتی ہے علی کی محبت۔ اور وہ جینے کے طریقے میں یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے سپرد کر دے۔ جب آپ کی پوری زندگی، آپ کا لائف، آپ کی، تو آپ کے ہر کام کا محافظ وہ اللہ ہوگا، اسی اللہ کے ذریعے آپ جو ہے تو سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی، آپ کا ایک ارشاد اتنا بہترین ہے کہ آج جو تو لاکھوں کی فوج کے سامنے آپ نے کیا کہا، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ لاکھوں انسانوں کی فوج، ہاں، پورا ایران اور روم کا بادشاہ بنا ہوا ہے، یزید کتنا کمزور محسوس کرنے لگا۔ حضرت حور نے وہی تو دیکھا کہ یہ ساری طاقت ہوتے ہوئے اس کے سامنے ہیچ ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس وقت طاقتور یزید نہیں ہے، طاقتور حسین۔ یہ محسوس کیا حضرت حور نے کہ بھئی آج یزید کا سپہ سالار، یزید کا کمانڈر، یزید کی فوج، اس کے تابع، سب کچھ اس کے سامنے، پوری مادی قوت موجود ہے، وہ جو چاہے انعامات حاصل کرنے کے لیے، اتنا چاہے جیسا دوسرے ظلم کر رہے ویسا کرنے پہ آمدہ، وہ آیا، گھیر کے لایا، سب کچھ راستے بھر اس نے دیکھا کہ طاقت، ہزاروں کی فوج اس کے ساتھ ہونے کے لیے کمزور لوگ اس سے زیادہ طاقتور۔ رات شب عاشور کو اس نے کیا محسوس کیا؟ شب عاشور کو اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی کچھ پیاسے ہیں، کچھ بھوکے ہیں، ہاں، اور یہ بھوکے پیاسوں کو اس وقت ان کے پاس کے اس میں جو ہے ایک بے چینی اور تڑپ ہونے کے بجائے ایک تقدس بھری آوازیں جو تو تسبیح و تقدیس و تحلیل کی آ رہی ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو الحمدللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ وہ ان کی تحلیل و تقدیس یہی ہے کہ یا اللہ، ہاں، وہ لوگ جو ہے پوری دعائیں ان کی جو تو اس وقت ایسی ہیں کہ راوی بیان کرتے کہ جیسے شہد کی مکھیاں بن ملا رہی، ایسی آوازیں اللہ اکبر الحمدللہ کی اس خیمے سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کا اطمینان بتا رہا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ان کا اطمینان بتا رہا ہے کہ یہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، ہم ہماری مادی طاقت کے باوجود ہم کمزور ترین ہیں۔ اس لیے وہ یہ بات محسوس کیے تھے، اس لیے جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے جو تو ایک ایسی
اس آقا کے پاس جانا ہے جو بہت اللہ سے قریب، اس کے پاس ساری کائنات کی جو تو طاقت اللہ نے دے چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے بہت قریب ہو چکا ہے۔ تو میرے ہاتھ باندھ دو، میں ایک گناہ گار، اس کا گناہ گار ہوں جو اتنا اللہ سے قریب۔ اب پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر وہ کریم، کریم ابن کریم جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے اور تجھ کو میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ حسین ہے شیعوں کے پاس۔ خوش قسمت ہے جس کے پاس حسین، بد قسمت ہے جس نے حسین کو کھویا۔ اے شیعو، شکر مانو کہ تمہارے پاس حسین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔